دیر میں وہ اسپیشل پوائنٹ سے نکل کر رانا ہاؤس کی جانب اڑا چلا جا رہا تھا۔ نواب حاکم علی ادھیڑ عمر ہونے کے باوجود انتہائی مضبوط اور بھاری جسامت کا مالک تھا۔ اس کے جسم پر مقامی لباس تھا، سر کے بال آدھے سے زیادہ غائب تھے، چہرہ ہادشہ باروب تھا، اس کی آنکھوں میں سام کی سی چمک تھی۔ نواب حاکم علی نے حویلی میں اپنا ایک آفس بھی بنایا تھا، وہ ساری ملاقاتیں اسی آفس میں کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے آفس میں بیٹھا صبح کو اخبار دیکھ رہا تھا کہ سامنے میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو نواب حاکم علی چونک پڑا۔ اس نے اخبار سمیٹ کر ایک طرف رکھا اور ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ نواب حاکم علی بول رہا ہوں، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ حیدر بول رہا ہوں نواب صاحب، دوسری طرف سے مردانہ آواز سنائی دی۔ بولو کس کے لیے فون کیا ہے؟ نواب حاکم علی نے اس پر کرخت لہجے میں کہا۔ مہمان پہنچ گئے ہیں، انہیں کہاں لے جانا ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ جب میں انہیں ایئرپورٹ سے ریسیو کر لوں تو آپ کو فون کروں، تب آپ بتائیں گے کہ ان دونوں کو کہاں پہنچانا ہے، حیدر نے کہا۔ ان کے ساتھ کتنا سامان ہے؟ نواب حاکم علی نے پوچھا۔ زیادہ نہیں ہے، تھوڑا سا ہی سفری سامان ہے، 2 بیگوں میں، حیدر نے کہا۔ انہیں راج گارڈ میں نواب ہاؤس لے جاؤ، میں نے ان کی رہائش کا وہیں انتظام کیا ہے، نواب حاکم علی نے کہا۔ مسٹر گارچ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، حیدر نے کہا۔ ان سے کہو کہ وہ نواب ہاؤس آ جائے، میں وہیں ان سے مل لوں گا، اور تم سے کتنی بار کہا ہے کہ ان کے نام فون پر مت لیا کرو، نان سینس، نواب حاکم علی نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ سچ سچ، سوری سرکار، آئندہ غلطی نہیں ہوگی، میں انہیں لا رہا ہوں، حیدر نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ تو نواب حاکم علی نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے چند بٹن پریس کر دیے اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ کرم داد بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک کھرتری سی آواز سنائی دی۔ نواب حاکم علی بول رہا ہوں، نواب حاکم علی نے سرد لہجے میں کہا۔ او سرکار، آپ حکم، کرم داد نے یکلہت مودبانہ لہجے میں کہا۔ مہمان پہنچ گئے ہیں، نواب ہاؤس میں ان کی رہائش گاہ کا کیا انتظام ہے؟ حاکم علی نے اسی انداز میں پوچھا۔ تمام انتظامات مکمل ہیں سرکار، وہ جب چاہیں اور جب تک چاہیں وہاں آرام سے رہ سکتے ہیں، انہیں وہاں کسی بھی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی، کرم داد نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ تم بھی ان کے ساتھ رہنا اور انہیں جس چیز کی ضرورت ہو اسے پورے کرنا تمہاری ذمہ داری ہوگی، سمجھے تم؟ نواب حاکم علی نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی سرکار، کرم داد نے کہا۔ ان دونوں کی یہاں آمد کا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے اور ان کی سیکیورٹی کا بھی تمہیں خاص خیال رکھنا ہے، نواب حاکم علی نے کہا۔ ٹھیک ہے سرکار، میں خیال رکھوں گا، کرم داد نے کہا۔ تو نواب حاکم علی نے اسے مزید چند ہدایات دیں اور پھر اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تو نواب حاکم علی چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ آ جاؤ، نواب حاکم علی نے اونچی آواز میں کہا۔ تو دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس نے سیاہ شرٹ اور جینز پہن رکھی تھی، اس کے گلے میں سرخ رنگ کا رومال بندھا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر پرانے زخموں کے جا بجا نشان تھے۔ شکل و صورت سے وہ پرلے درجے کا بدمعاش دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اندر داخل ہو کر نواب حاکم علی کو مودبانہ انداز میں سلام کیا۔ آؤ جیدے بیٹھو، نواب حاکم علی نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ تو بدمعاش آگے بڑھا اور نواب حاکم علی کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھے بلایا تھا نواب صاحب، جیدے نے نواب حاکم علی کی طرف دیکھتے ہوئے مودبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، تم سے ایک کام تھا، نواب حاکم علی نے کہا۔ حکم کریں سرکار، میں آپ کا تابع دار ہوں، جیدے نے اسی انداز میں کہا۔ تمہارے گروپ میں کتنے آدمی ہیں؟ نواب حاکم علی نے پوچھا۔ 10 افراد ہیں جناب، آپ حکم کریں تو تعداد بڑھا بھی سکتا ہوں، جیدے نے کہا۔ نہیں، 10 آدمیوں کا گروپ کافی ہے، یہ بتاؤ کہ تمہارے آدمی کون کون سا اسلحہ استعمال کر سکتے ہیں؟ نواب حاکم علی نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنے گروپ میں چن چن کر اور انتہائی تربیت یافتہ آدمیوں کو رکھا ہوا ہے، نواب صاحب، جو ہر قسم کا اسلحہ چلانا جانتے ہیں، جیدے نے کہا۔ میزائل لانچر کا استعمال جانتے ہیں وہ؟ نواب حاکم علی نے پوچھا۔ جی ہاں، میزائل لانچر تو کیا، اگر آپ انہیں توپ چلانے کا بھی حکم دیں گے تو وہ چلا لیں گے، جیدے نے مسکرا کر کہا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کون کون سا اسلحہ ذخیرہ ہے؟ نواب حاکم علی نے سنجیدگی سے کہا۔ تو جیدہ اسے اپنے پاس موجود اسلحے کے بارے میں تفصیل بتانے لگا۔ نہیں، اس اسلحے سے کام نہیں چلے گا، نواب حاکم علی نے منہ بنا کر کہا۔ تو پھر آپ کو کون سا اسلحہ چاہیے؟ جیدے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نواب حاکم علی نے اپنی میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک کاغذ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ جیدے نے کاغذ لیا اور اس پر موجود تحریر پڑھنے لگا۔ یہ تو انتہائی طاقتور اور خطرناک اسلحہ ہے نواب صاحب، اس اسلحے کے استعمال سے تو سارا شہر اڑایا جا سکتا ہے، جیدے نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے ایسا ہی اسلحہ چاہیے، نواب حاکم علی نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ مگر آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ جیدے نے کہا۔ اس کے لہجے میں بددستور حیرت کا عنصر تھا۔ مجھ سے یہ سوال کرنے کی تمہیں جرأت کیسے ہوئی؟ نواب حاکم علی نے گھرا کر کہا۔ میں سوال نہیں کر رہا نواب صاحب، میں، جیدے نے بوکھلا کر کچھ کہنا چاہا۔ بتاؤ، یہ اسلحہ تم حاصل کر سکتے ہو یا نہیں؟ نواب حاکم علی نے اس کی بات کاٹ کر انتہائی کرخت لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، کر سکتا ہوں، لیکن جیدہ کچھ کہتے کہتے ایک بار پھر رک گیا۔
پھر لیکن نان سینس، اگر اسلحہ حاصل کر سکتے ہو تو پھر لیکن کیوں بول رہے ہو؟ نواب حاکم علی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ کافی مہنگا اسلحہ ہے سرکار، جیدے نے قدرے دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے تم سے قیمت پوچھی ہے؟ نان سینس، نواب حاکم علی نے گھرا کر کہا۔ نہ نہ نہیں نواب صاحب، جیدے نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نواب حاکم علی نے میز کی نچلی دراز کھولی اور اس میں سے بڑے نوٹوں کی 10 گڈیاں نکال کر جیدے کے سامنے رکھ دیں۔ یہ 50 لاکھ ہے، میرا خیال ہے اس میں کام ہو جائے گا، اور اگر یہ کام پڑے تو جس سے اسلحے کی ڈیل کرو اس سے میری بات کرا دینا، میں اسے باقی پیمنٹ کر دوں گا، نواب حاکم علی نے کہا تو جیدے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ سب کب چاہیے آپ کو؟ جیدے نے پوچھا۔ مجھے کل صبح تک یہ سارا اسلحہ چاہیے، نواب حاکم علی نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا، جیدے نے کہا۔ کوشش نہیں، مجھے ہر صورت میں کل صبح 10 بجے تک یہ سب چاہیے، اور اپنے آدمیوں کو بھی تیار رکھنا، مجھے ان کی بھی فوری ضرورت پڑ سکتی ہے، نواب حاکم علی نے کہا۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی نواب صاحب، جیدے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ نواب حاکم علی نے میز کی نچلی دراز سے 2 اور بڑے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر اس کے سامنے رکھ دیں۔ یہ تمہارے لیے اور تمہارے آدمیوں کے لیے ہیں، باقی کام ہو جانے کے بعد دوں گا، نواب حاکم علی نے کہا، اور اپنے سامنے پڑے ہوئے 10 لاکھ دیکھ کر جیدے کی آنکھوں میں پہلی بار تیز چمک ابھر آئی۔ اس نے جپٹ کر نوٹوں کی گڈیاں اٹھائیں اور اپنی جیبوں میں منتقل کرنے لگا۔ کام کیا ہے نواب صاحب؟ جیدے نے کہا۔ یہ تمہیں وقت آنے پر بتایا جائے گا، بس یہ سمجھ لو کہ کام میرے مطلب کا ہے اور معاوضہ تمہارے مطلب کا، نواب حاکم علی نے کہا تو جیدے کی آنکھوں میں مسرت انگیز چمک ابھر آئی۔ اپنے مطلب کے معاوضے کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں نواب صاحب، آپ حکم دیں تو میں پورے شہر کو ہی اڑا دوں گا، جیدے نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، میں نے تمہیں جس سامان کی لسٹ دی ہے اسے حاصل کرو، جب سارا سامان مل جائے تو مجھے کال کر کے بتا دینا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں وہ سامان کہاں پہنچانا ہے، نواب حاکم علی نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور جیدہ سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے نواب حاکم علی کو سلام کیا اور پھر مڑ کر وہ تیز تیز چلتا ہوا آفس سے نکلتا چلا گیا۔ نواب حاکم علی نے ایک بار پھر اخبار اٹھایا اور اس کے مطالعہ میں مصروف ہو گیا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تو نواب حاکم علی چونک کر ایک بار پھر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ دروازہ کھلا اور ایک ملازم ٹائپ کا آدمی اندر داخل ہوا۔ سلام سرکار، ملازم نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر بڑے مؤدبانہ انداز میں نواب حاکم علی کو سلام کرتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے شیدے، کیسے آئے ہو؟ نواب حاکم علی نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بڑے شہر سے ایک شہری بابو آیا ہے سرکار، شیدے نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ شہری بابو؟ کون ہے وہ؟ نواب حاکم علی نے چونک کر کہا تو شیدہ آگے بڑھا اور اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک وزٹنگ کارڈ نواب حاکم علی کی طرف بڑھا دیا۔ نواب حاکم علی نے اسے کارڈ لیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ جم کارٹر؟ کون ہے یہ جم کارٹر؟ نواب حاکم علی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ معلوم نہیں، ان صاحب کا کہنا ہے کہ ایکریمیا سے آپ کے دوست نے انہیں بھیجا ہے، شیدے نے کہا۔ کس دوست نے؟ نواب حاکم علی نے اسی طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ انہوں نے دوست کا نام نہیں بتایا، شیدے نے جواب دیا۔ کیا وہ اکیلا ہے؟ نواب حاکم علی نے کہا۔ نہیں سرکار، اس کے ساتھ 2 سیاہ فام حبشی بھی ہیں جو شکل و صورت سے اس کے باڈی گارڈ معلوم ہو رہے ہیں، شیدے نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم اسے مہمان خانے میں لے جاؤ، اس کے باڈی گارڈز کو باہر ہی روک لینا، میں کچھ دیر تک مہمان خانے میں جا کر اس سے مل لوں گا، نواب حاکم علی نے کہا۔ جو حکم سرکار، شیدے نے کہا، اور پھر وہ اسے سلام کرتا ہوا اور الٹے قدموں چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کون ہے یہ جم کارٹر اور اس سے میرے کس دوست نے بھیجا ہے؟ نواب حاکم علی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں تک وہ غور سے کارڈ دیکھتا رہا، لیکن کارڈ پر سوائے جم کارٹر کے نام کے اور کچھ لکھا ہوا نہیں تھا۔ نواب حاکم علی نے کارڈ ایک طرف رکھا اور پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آفس سے نکل کر وہ باہر آیا اور پھر وہ حویلی کے مختلف راستوں سے ہوتا ہوا مہمان خانے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ مہمان خانے میں ایک وجیہ نوجوان بڑے اطمینان بھرے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ شکل و صورت سے وہ ایکریمین دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے نیوی کلر کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا جس سے وہ انتہائی وجیہ دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے نواب حاکم علی کہتے ہیں؟ نواب حاکم علی نے اندر داخل ہوتے ہوئے مسکرا کر مگر انتہائی باروب لہجے میں کہا۔ اس کی آواز سن کر نوجوان اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اور مجھ حقیر فقیر پرتقصیر بندہ نادان کو جم کارٹر کہتے ہیں، جو 100% سچ ہے، نوجوان نے اٹھ کر نواب حاکم علی سے بڑے اتفاق سے مصافحہ کرتے ہوئے انتہائی معصومانہ لہجے میں کہا تو اس کا تعارف سن کر نواب حاکم علی حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگا جیسے نوجوان صحیح الدماغ نہ ہو۔ بیٹھو، نواب حاکم علی نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا تو نوجوان شکریہ کہہ کر بیٹھ گیا اور نواب حاکم علی آگے بڑھ کر اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ایکریمیا سے آئے ہو؟ نواب حاکم علی نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، نوجوان نے شرمانے والے انداز میں کہا، جیسے اس کے سامنے ادھیڑ عمر نواب نہیں بلکہ نوخیز کوئی حسینہ بیٹھی ہوئی ہو اور وہ اس کے سامنے شرم محسوس کر رہا ہو۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ نواب حاکم علی نے پوچھا۔ میرے ممی ڈیڈی نے، نوجوان نے اسی انداز میں کہا۔ ممی ڈیڈی نے؟ کیا مطلب؟ میرے ملازم نے تو کہا تھا کہ تمہیں ایکریمیا سے میرے کسی دوست نے بھیجا ہے، نواب حاکم علی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا میرے ڈیڈی آپ کے دوست نہیں ہو سکے؟ جم کارٹر نے کہا۔ ہاں ہو سکتے ہیں، کیا نام ہے تمہارے ڈیڈی کا؟
نواب حاکم علی نے کہا، ڈیڈی؟ جم کارٹر نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ میں تمہارے ڈیڈی کا نام پوچھ رہا ہوں، نواب حاکم علی نے سر جھٹک کر کہا۔ ڈیڈی کہتے ہیں کہ بڑوں کے نام نہیں لینے چاہیے، اس لیے میں انہیں ڈیڈی ہی کہتا ہوں، جم کارٹر نے معصومیت سے کہا تو نواب حاکم علی اسے گھور کر رہ گیا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ نواب حاکم علی نے اس بار قدرے گراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، اب بالکل ٹھیک ہے۔ 6 ماہ پہلے پاگل خانے میں رہنے کے بعد 2 روز قبل پاگل خانے کے ڈاکٹر نے مجھے دماغ ٹھیک ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا، جم کارٹر نے اسی انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم پاگل خانے سے آئے ہو؟ نواب حاکم علی نے چونک کر کہا۔ جی ہاں، لیکن پاکیزہ کے پاگل خانے سے نہیں، ایکریمیا کے پاگل خانے سے، جم کارٹر نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ نواب حاکم علی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ آپ سے ملنے، جم کارٹر نے کہا۔ مجھ سے کیوں؟ کیا کام ہے مجھ سے؟ اور تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ نواب حاکم علی نے کہا۔ میری ہونے والی تیسری بیوی نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تھا، ہم دونوں ایک ساتھ یہاں آنے والے تھے، لیکن مجھے چونکہ پاگل خانے سے کلین ہیڈ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا تھا، اس لیے مجھے 2 روز لگ گئے اور میری ہونے والی بیوی مجھ سے پہلے یہاں پہنچ گئی۔ اس نے کہا تھا کہ میں کلین ہیڈ سرٹیفکیٹ لے کر پاکیزہ آؤں تو آپ کے پاس پہنچ جاؤں، وہ یہیں رک کر میرا انتظار کرے گی، جم کارٹر نے کہا۔ بیوی؟ کون بیوی؟ کیا مطلب؟ نواب حاکم علی نے کہا۔ بیوی نہیں، ہونے والی تیسری بیوی، جم کارٹر نے کہا۔ کیا بکواس ہے، میرے پاس تمہاری بیوی کا کیا کام؟ نواب حاکم علی نے سر جھٹک کر کہا۔ وہ میری اور اپنی شادی کی آپ سے فال نکلوانے کے لیے آئی تھی، جم کارٹر نے بڑی معصومیت سے کہا۔ فال نکلوانے؟ کیا مطلب؟ کیسی فال؟ نواب حاکم علی نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ طوطا فال۔ میری ہونے والی منکوہا نے بتایا تھا کہ پاکیزہ کے ایک نواحی علاقے راج گاٹ میں ایک بڑا جاگیردار رہتا ہے جس کا نام حاکم علی ہے، اور اس نے بے شمار طوطے پال رکھے ہیں جو فال نکالنے کا کام کرتے ہیں، اور ان کی نکالی ہوئی فال حرف بحرف درست ثابت ہوتی ہے، جم کارٹر نے کہا۔ تو نواب حاکم علی چند لمحے تو اسے ہونہار نظروں سے گھورتا رہا، پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یو شٹ اپ یو نان سینس! اٹھو، فوراً اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ! نواب حاکم علی نے چیختے ہوئے کہا۔ کک! کیوں؟ اس صوفے میں سانپ ہے کیا؟ جم کارٹر نے بوکھلا کر اٹھتے ہوئے کہا اور صوفے کی جانب یوں دیکھنے لگا جیسے اس میں سے واقعی سانپ نکل آئے ہوں۔ رشید، حمید، جمیل! نواب حاکم علی نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے دروازے کی طرف دیکھ کر چیختے ہوئے کہا۔ یہ ایک آدمی کا نام ہے یا 3 آدمیوں کا؟ جم کارٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور 3 ہٹے کٹے اور مضبوط جسموں کے دیہاتی ٹائپ کے نوجوان اندر آ گئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں مشین گن تھی جبکہ 2 نے بڑی بھاری اور بڑی بڑی لاٹھیاں پکڑ رکھی تھی۔ حکم سرکار! اندر آتے ہی تینوں نے ایک ساتھ مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس پاگل کو یہاں کون لایا ہے؟ نواب حاکم علی نے گرجتے ہوئے کہا۔ میں لایا تھا سرکار! آپ نے ہی کہا تھا کہ اسے مہمان خانے میں پہنچا دیا جائے، ایک نوجوان نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ پاگل ہے، اسے اٹھا کر باہر پھینکوا دو، اور خبردار اگر دوبارہ کسی نے حویلی میں داخل ہونے دیا تو میں اس کی کھال کھنچوا دوں گا، نواب حاکم علی نے اسی طرح گرجدار لہجے میں کہا۔ ارے آپ طوطا فالی کے ساتھ ساتھ کھال کھنچائی کا بھی کام کرتے ہیں، جم کارٹر نے بڑی معصومیت سے کہا۔ شٹ اپ یو نان سینس اینڈ گیٹ آؤٹ فرام مائی ہاؤس! نواب حاکم علی نے جم کارٹر کے ریمارکس پر بری طرح سے گرجتے ہوئے کہا۔ اس نے اشارہ کیا تو وہ تینوں آدمی تیزی سے عمران کی طرف بڑھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ جم کارٹر کے نزدیک آتے اچانک ان کے منہ سے زوردار چیخیں نکلیں اور وہ اچھل اچھل کر گرتے چلے گئے۔ فرش پر گرتے ہی وہ چند لمحے تڑپے اور پھر ساکت ہو گئے، اور پھر جب نواب حاکم علی نے ان کے گرد خون پھیلتے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کک کک! کیا مطلب؟ یہ کیا ہوا ہے انہیں؟ یہ نواب حاکم علی نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر اس کی نظریں جم کارٹر کے ہاتھ میں موجود ریوالور پر پڑیں تو اس کی آنکھیں اور پھیل گئیں۔ جم کارٹر کے ہاتھ میں ریوالور تھا جس پر سائلنسر لگا ہوا تھا، ریوالور کی نال سے دھواں نکل رہا تھا جس کا مطلب واضح تھا کہ گولیاں اسی نے چلائی ہیں۔ اس نے انتہائی پھرتی سے جیب سے سائلنسر لگا ریوالور نکال کر ان تینوں کو گولیاں مار دی تھی۔ نواب حاکم علی نے دروازے کی طرف دیکھ کر اپنے مزید ساتھیوں کو آواز دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ جم کارٹر تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے ریوالور کی نال نواب حاکم علی کے سر سے لگا دی۔ منہ سے آواز نکلی تو یہ تمہاری زندگی کی آخری آواز ہوگی، جم کارٹر نے اس بار انتہائی سرد لہجے میں کہا تو نواب حاکم علی نے فوراً منہ بند کر لیا۔ اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا اور اس کے جسم میں یکلہت کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی۔ کک کک! کون ہو تم؟ نواب حاکم علی نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تمہاری موت! جم کارٹر گرایا۔ مم میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ نواب حاکم علی نے اسی انداز میں کہا۔ بیٹھ جاؤ، اطمینان سے بات کرتے ہیں، جم کارٹر نے کہا تو نواب حاکم علی خوفزدہ انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ جم کارٹر نے ریوالور اس کے سر سے ہٹایا اور واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں نواب حاکم علی کے چہرے پر جمی ہوئی تھی جو واقعی بے حد سہما ہوا تھا اور اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے پھیل گئے تھے۔ جم کارٹر نے جیب سے سیل فون نکالا اور اس پر نمبر پریس کرنے لگا۔ جوزف بول رہا ہوں۔ باس رابطہ ملتے ہی جوزف کی آواز سنائی دی۔ جوانا کہاں ہے؟ جم کارٹر نے پوچھا۔ میرے ساتھ ہی موجود ہے باس، جوزف نے جواب دیا۔ اسے وہیں رہنے دو، تم فوراً گیسٹ روم کے پاس آ کر کھڑے ہو جاؤ جب تک
میں نہ کہوں کسی کو اندر نہیں آنا چاہیے، جم کارٹر نے کہا جو عمران تھا۔ یس باس جوزف کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ عمران نے سیل فون بند کر کے جیب میں رکھا اور ایک بار پھر نواب حاکم علی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں تو جناب حاکم الدولہ صاحب، تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ عمران نے ایک بار پھر اپنے مخصوص موڈ میں آتے ہوئے کہا۔ کون ہو تم؟ نواب حاکم علی نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ کون ہو تم؟ ہائے، لیکن یہ بات تو پوچھنے والی ہے، اور مجھے تم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ تم کون ہو؟ میں جانتا ہوں کہ تم راجکار کے جاگیردار ہو اور تمہارا نام حاکم علی ہے، پھر مجھے تم سے بار بار پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ تم کون ہو؟ عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں نان سینس، کون ہو تم اور یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ نواب حاکم علی نے گراتے ہوئے کہا۔ اس نے خود کو حیرت انگیز طور پر سنبھال لیا تھا۔ ہیری ڈیسوزا نام ہے میرا، عمران نے کہا۔ ہیری ڈیسوزا؟ لیکن تم نے تو اپنا نام جم کارٹر بتایا تھا، نواب حاکم علی نے چونک کر کہا۔ اوہ ہاں سوری، میں بھول گیا تھا، میرا نام جم کٹر ہے، عمران نے اسی انداز میں کہا۔ کٹر یا کارٹر؟ نواب حاکم علی گرایا۔ تمہیں جو پسند آئے وہ رکھ لو اور باقی مجھے دے دو، عمران نے کہا۔ کیا چاہتے ہو؟ نواب حاکم علی نے غصے سے بال کھاتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس کا بس نہ چل رہا ہو کہ وہ عمران پر جھپٹ پڑے اور اس کے ٹکڑے اڑا دے۔ بتایا تو ہے، میری بیوی ہماری شادی کے لیے طوطا فال نکلوانے کے لیے تمہارے پاس آئی تھی، طوطا فال نکلوانے کے باوجود وہ ابھی تک واپس نہیں پہنچی ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تم نے میری نئی نویلی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ عمران کی زبان چل پڑی۔ کس بیوی کی بات کر رہے ہو؟ نواب حاکم علی نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ مارتھا ہوزری، عمران نے کہا تو نواب حاکم علی بری طرح سے چونک پڑا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے کے لیے بگڑ گئے، لیکن اس نے ایک بار پھر انتہائی حیرت انگیز انداز میں خود کو سنبھال لیا۔ کون مارتھا ہوزری؟ میں کسی مارتھا ہوزری کو نہیں جانتا، نواب حاکم علی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم اسے نہیں جانتے، لیکن وہ تمہیں بخوبی جانتی ہے، وہ میری ہی کار کو جیٹ طیارے کی طرح اڑا کر لائی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے راجکار میں داخل ہوتے ہی میری کار چھوڑ دی تھی اور ایک ٹیکسی کے ذریعے اس حویلی میں پہنچی تھی۔ میں نے اس کے پیچھے آ کر خود اسے حویلی میں داخل ہوتے دیکھا تھا، عمران نے کہا۔ یہاں تو روز ملکی اور غیر ملکی مجھ سے آ کر ملتے ہیں، میں ہر کسی کو یاد نہیں رکھتا، نواب حاکم علی نے منہ بنا کر کہا۔ کیوں، تم اس ملک کے صدر ہو یا پرائم منسٹر جو تم سے روزانہ غیر ملکی ملاقات کرتے ہیں؟ عمران نے بھی منہ بناتے ہوئے کہا۔ میرا تعلق ایکریبین فارن منسٹر سے ہے، میں نے کئی سال فارن منسٹری کے تحت کام کیا ہے، میں حال ہی میں یہاں شفٹ ہوا ہوں، اس کے لیے اکثر دوست اور ان کی فیملیاں مجھ سے ملنے آتی رہتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں وہی لڑکی ہو جسے تم اپنی بیوی کہہ رہے ہو، نواب حاکم علی نے کہا۔ میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں جسے تم نے ایک منی میٹل باکس دیا تھا۔ لڑکی میٹل باکس لے کر بلیک کلب گئی تھی جس کا مالک بلیکی ہے، وہ بلیکی کی مدد سے باکس سمیت خفیہ طریقے سے ایکریمیا جانا چاہتی تھی، عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتا ایسی کسی لڑکی کو، نواب حاکم علی نے سر جھٹک کر کہا۔ تمہارے آدمیوں نے ہی اسے جیپ میں بلیک کلب ڈراپ کیا تھا، عمران نے کہا۔ میرے ساتھ بے شمار آدمی کام کرتے ہیں، نہ جانے تم کس آدمی کی بات کر رہے ہو، نواب حاکم علی نے اسی انداز میں کہا۔ تمہاری یادداشت کافی کمزور معلوم ہوتی ہے، مجھے تمہیں یاد دلانے کے لیے کچھ کرنا ہی پڑے گا، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، کیا کرو گے تم؟ نواب حاکم علی نے چونک کر کہا۔ ابھی بتاتا ہوں، عمران نے کہا اور اس نے ریوالور کا چیمبر کھول لیا۔ ریوالور میں 8 گولیاں تھیں جن میں سے عمران 3 چلا چکا تھا، اب ریوالور میں صرف 5 گولیاں تھیں۔ عمران نے ایک جھٹکے سے ساری گولیاں نکال لیں، اس نے گولیاں سامنے میز پر رکھیں اور پھر ایک گولی اٹھا کر اس نے چیمبر میں ڈال دی۔ چیمبر بند کر کے اس نے ہتھیلی سے چیمبر کو زور زور سے گھمانا شروع کر دیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ نواب حاکم علی نے اس کی طرف تشویش زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عمران نے ریوالور کا رخ یکلحد اس کی جانب کر دیا۔ ریوالور میں صرف ایک گولی ہے، میں نے تمہارے سامنے چیمبر گھما دیا ہے، اب گولی کس خانے میں ہے اس کا مجھے بھی علم نہیں ہے، میں تم سے جو پوچھ رہا ہوں مجھے اس کا صحیح جواب دو گے تو ٹھیک ہے، غلط جواب پر میں ٹریگر دبا دوں گا۔ اب یہ تمہاری قسمت کہ تمہیں زندگی کے 7 چانس ملتے ہیں یا نہیں، عمران نے کہا، ساتھ ہی اس نے ریوالور کی نال سے سائلنسر اتار کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ پہلا سوال، مارتھا ہوزری کہاں ہے؟ عمران نے کہا۔ میں نہیں جانتا، نواب حاکم علی نے سر جھٹک کر کہا اور ساتھ ہی وہ بری طرح سے اچھل پڑا، اس کا چہرہ یکلحد خوف سے زرد ہو گیا تھا۔ عمران نے اس کا جواب سنتے ہی ٹریگر دبا دیا تھا۔ ٹرچ کی تیز آواز کمرے میں ابھری تھی جسے سن کر نواب حاکم علی اچھلا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ اگر گولی چل جاتی تو؟ نواب حاکم علی نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو تمہاری کھوپڑی اڑ جاتی، عمران نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں واقعی کسی مارتھا کو نہیں جانتا، تم میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہے؟ نواب حاکم علی نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ تو عمران نے ایک بار پھر ٹریگر دبا دیا۔ اس پر نواب حاکم علی اچھل کر ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ ورنہ، عمران نے سرد لہجے میں کہا تو نواب حاکم علی خوف بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بیٹھ گیا۔ تم نواب حاکم علی نے ہکلا کر کہا۔ تمہیں 2 چانس مل چکے ہیں، اب بھی وقت ہے، بول دو ورنہ
इमरान ने करह लहजे में कहा तो नवाब हाकिम अली गुस्से और परेशानी के आलम में होंठ बेच कर रह गया। ये मेरी हवेली है और यहाँ हर तरफ मेरे आदमी मौजूद हैं। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुँचाया तो तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकोगे। नवाब हाकिम अली ने गसीले लहजे में कहा, बाहर मेरे साथ जो त्योनुमा इंसान आए हैं वो तुम्हारे 100 आदमियों पर भी भारी है नवाब हाकिम अली। अगर मैंने उन्हें इशारा कर दिया तो वो तुम्हारे आदमियों समेत इस हवेली को जलाकर राख बना देंगे। तुमने मेरा बहुत वक्त बर्बाद कर दिया है। अब बस, अब मेरे सवालों का सीधा जवाब दो। इमरान ने इस पर कदरे सर्द लहजे में कहा कि नवाब हाकिम अली काम कर रह गया। इमरान की आंखें देखकर वो खौफजदा हो गया था, क्योंकि इसे इमरान की आंखों में मौत की सुर्खी दिखाई देने लग गई थी। मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, नवाब हाकिम अली ने खौफ भरे लहजे में जवाब दिया। क्यों? इमरान ने चौंक कर कहा। पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और इस लड़की के बारे में क्यों पूछ रहे हो? नवाब हाकिम अली ने कहा, मैं हुदाई फौजदार हूँ और हुदाई फौजदार का कोई नाम नहीं होता। इमरान ने कहा, क्या तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है? नवाब हाकिम अली ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा तो इमरान चौंक पड़ा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ये किस चिड़िया का नाम है? इमरान ने अनजान बनकर कहा, जब तक तुम मुझे अपने बारे में नहीं बताओगे मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, चाहे तुम मुझे गोली ही क्यों ना मार दो। नवाब हाकिम अली ने एक बार फिर अड़ियल घोड़ा बनते हुए कहा तो इमरान ने बेइख्तियार होंठ बेच लिए। मेरा नाम टम्बकटू है और मैं क्रीमिया से आया हूँ। एमएलए अभी तक मेडल बॉक्स लेकर नहीं पहुंची है, इसलिए चीफ ने मुझे उसकी तलाश में भेजा है। इमरान ने कहा, कौन से चीफ ने? नवाब हाकिम अली ने चौंक कर पूछा। क्यों, तुम्हें चीफ का नाम बताना जरूरी है? इमरान ने गरा कर कहा, हाँ बहुत जरूरी है। नवाब हाकिम अली ने एक बार फिर खुद को संभालते हुए कहा, क्यों जरूरी है? इमरान ने कहा, क्योंकि जिस चीफ के लिए तुम काम करते हो इसके लिए मैं भी काम करता हूँ। नवाब हाकिम अली ने कहा, मेरा ताल्लुक सीक्रेट सेक्शन से है, इसलिए मैं तुम्हें इसके बारे में मजीद कुछ नहीं बता सकता। इमरान ने मुंह बनाकर कहा, तब भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। सॉरी, नवाब हाकिम अली ने स्पॉट लहजे में कहा। सोच लो, तुम्हारा इनकार तुम्हारी भयानक मौत का सबब बन सकता है। इमरान ने घरा कर कहा, कोई परवाह नहीं, तुम गोली चला दो। नवाब हाकिम अली ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। उसके चेहरे पर मौजूद खौफ यकलहत गायब हो गया था और उसका चेहरा यूं नॉर्मल हो गया था जैसे वो मौत के सामने ना हो बल्कि अपने किसी दोस्त के सामने बैठा हो। इसका इस तरह नॉर्मल होना इमरान के लिए हैरत का बाइस बन रहा था। अभी चंद लम्हे कबल नवाब हाकिम अली मौत के खौफ से कांप रहा था और अब उसे कोई फिक्र ही नहीं थी। इमरान ने ट्रैगर दबाया। रिवॉल्वर से एक बार फिर ट्रिच की आवाज़ निकली, लेकिन इस बार नवाब हाकिम अली के चेहरे पर कोई तरद्दुद जाहिर ना हुआ। उसके चेहरे पर बदस्तूर सुकून और इत्मीनान दिखाई दे रहा था। तुम यकलहत इस कदर डीट कैसे बन गए हो? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैंने तुम्हें पहचान लिया है इमरान। नवाब हाकिम अली ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। इमरान कौन? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, कितने देर से ही सही लेकिन मैंने तुम्हें आखिरकार पहचान ही लिया है। नवाब हाकिम अली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें शायद मेरे सर पर सींग दिखाई दे गए हैं। इमरान ने मुंह बनाकर कहा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।